بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحبت سرکار ہے تقدیر خال المؤمنین، صحبت سرکار ہے تقدیر خال المؤمنین، اہل سنت کرتے ہیں توقیر خال المؤمنین۔ پیکر رشد و ہدایت کا نظارہ ہو گیا، پیکر رشد و ہدایت کا نظارہ ہو گیا، آ گئی جب سامنے تصویر خال المؤمنین۔ تان و تشنی ان کے بارے کام ہے فجار کا، نار میں لے جائے گی تحقیر خال المؤمنین۔ ہے قرابت ان کو حاصل سرور کونین کی، اس لیے ہے خلد میں جاگیر خال المؤمنین۔ احباب ذبح حضرت علامہ مولانا شیخ طریقت رہبر شریعت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی برکاتی، ان کا ایک کلپ میں نے بھی سنا جو انہوں نے وصیت کی، آپ نے بھی سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، بہت خوشی ہوئی سن کر۔ انہوں نے جو وصیت کی اس پرفتن دور میں، کہ ایسا دور کہ جو بڑے بڑے نامور علماء اور بڑے بڑے پیر گھرانے کے لوگ اور بڑے بڑے نامور پیر اور جن کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں، وہ اس طرح کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہیں ہمارے جو مریدوں کی تعداد ہے وہ نہ کم ہو جائے، ہمارے لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن اس مرد کلندر نے، میں پہلے بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بلکہ ان کا مرید ہوں، عطاری ہوں میں، تو یہ کلپ سننے کے بعد مزید ان کی عزت بڑھ گئی، میری نظروں میں ان کی شان بڑھ گئی ہے، ان کی محبت اور بڑھ گئی ہے، کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھتا ہے، میرے جنازے کو ہاتھ تک نہ لگائے۔ اس سے اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو اچھا ہے مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں، لیکن اس طرح کے کندھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایسا دور کے نام نہاد شمشیر اعلیٰ حضرت کہلانے والے، کوئی حضرت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر معاویہ کو بونکنے والا کتا کہہ رہا ہے، کوئی نتھنگ معاویہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نوٹ باڑ معاویہ، کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی دن رات ان پر تبرہ کر رہا ہے، اور بڑے بڑے پیر جو کبھی حجت الاسلام ہوتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے دفاع میں مناظرے کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں سے انہوں نے مناظرہ کیا، آپ سمجھ رہے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں، اور پھر جا کر انہی کی گود میں بیٹھ گئے، پہلے ان پر کفر کے فتوے لگائے، اس کے مرے ہوئے باپ پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر جا کر انہی کی گود میں بیٹھ گئے اور ان کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، اور ان کا علمی مقام اور ان کا فیضان جاری کر دیا۔ یعنی اس طرح بھی ہم نے وقت کو پلٹتے دیکھا ہے، کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں ان کے دفاع کے لیے مناظرے کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں سے مناظرے کرتے تھے انہی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیا اللہ کو منظور ہے، کیا چکر چلا ہے، یہ تو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے جن کو لوگ حجت الاسلام کے نام سے جانتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ تو اس پرفتن دور میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دن رات تبرہ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا بندہ جو حضرت امیر معاویہ سمیت صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے جنازے کو وہ کندھا تک نہ دے، ایسے کندھوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے تو اچھا ہے مدینے کے کتے کھا جائیں۔ تو کوئی انہوں نے، اس مرد کلندر نے پرواہ نہیں کی کہ میرے مرید ناراض ہوں گے، میرا جو تعداد مریدوں کی کم ہو جائے گی، یا لوگ مجھے گالیاں دیں گے لوگ۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر باپ بھی ہے صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، میرے اہل سنت فرماتے ہیں۔ تو ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں دن رات کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ دیر صحت عافیت کے ساتھ ہمارے سر پہ قائم و دائم فرمائے، کیونکہ ان جیسے بزرگ جو ہے نا وہ اہل سنت پر قائم رہیں گے تو اہل سنت کا وجود جو ہے نا وہ باقی رہے گا۔ انہوں نے امیر معاویہ کا دفاع کرنے میں، میں کہتا ہوں، سب پر سبقت لے گئے۔ وہ امیر معاویہ کا دفاع اس طرح کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو امیر معاویہ سے چڑ رکھتا ہے، اگرچہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ایسے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق و واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اور درجات بلند فرمائے، اور ان کا سایہ دیر صحت عافیت کے ساتھ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے، آمین۔